بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایزی عزاداری چینل سے شاہد عباس کا سلام. ایزی عزاداری چینل کے بنانے کے مقصد پر مختصر روشنی ڈال کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ایزی عزاداری کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ عزاداری تو ایک انتہائی آسان سا کام ہے اور اس کام کو اب ایک کمرشلائز کر دیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے کچھ تاریخی حقائق جمع کرنا شروع کیے، اس پہ کچھ ریسرچ کا کام کیا اور سالہ سال کی محنت کے بعد یہ سوچا کہ کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اپنی اس تمام تحقیقی کام کو اپنے پیج کے ذریعے، اپنے چینل کے ذریعے لوگوں تک منتقل کیا جائے. کمرشلائز عزاداری جو ہے وہ آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے شروع ہوئی تھی. جب ہم طالب علم تھے، گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹ تھے، فرسٹ ایئر میں ہم نے داخلہ لیا تھا اور اتفاق سے ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس کالج کے پروفیسر جناب ڈاکٹر سبت جعفر صاحب وہاں پہ تعلیم دے رہے تھے، درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا. تو ہمیں بہت اچھا موقع ملا ان کے ساتھ ان سے پڑھنے کا، لکھنے کا، سمجھنے کا. اور ایک شفیق استاد، ایک ایسے استاد جن کو کہ ہم زندگی بھر نہیں بلا سکے اور مرتے دم تک ان کا اور ہمارا ساتھ قائم رہا. وہ استاد ہمیں میسر آئے اور انہی کی بدولت، ان کے جو طریقہ کار، ان کا جو پڑھانے کا طریقہ کار تھا اور جو انہوں نے ہمیں جو طریقہ کار سمجھایا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ انہی کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ مجھ جیسا جاہل آدمی بھی ایک صحافی بن گیا اور ہم کراچی یونیورسٹی تک پہنچ گئے اور صحافت کی ڈگری حاصل کر لی. تو لیکن آج ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت ہم نے سبت جعفر صاحب مرحوم سے اس بات میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو عزاداری جو ہے یہ کمرشل ہونے شروع ہو چکی ہے، تو اس کو کیسے روکا جائے. تو مرحوم نے تو اپنے حصے کا کام کیا اور بخوبی کیا، اور انہوں نے ایک ادارہ بنایا ترویج روزخانی کے نام سے، اور وہ اس ادارے کو، وہ ادارہ آج تک قائم و دائم ہے اور چل رہا ہے. اور آج جگہ جگہ نئے نئے سوزخان پیدا ہو رہے ہیں جو کہ نان کمرشل بنیادوں پر سوزخانی کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم نالائق طالب علم تھے ان کے، اور ہم نے اس کام کو آگے بڑھانے میں کوئی اتنا زیادہ کام نہیں کیا. لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ یہ قرض ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، لکھا ہے، تحقیق کی ہے، وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے. یہی بنیادی مقصد تھا اس ایزی عزاداری چینل کے بنانے کا. تو اس ایزی عزاداری چینل کے ذریعے ہم عزاداری کی تاریخ جو ہم نے اب تک تحقیق کی ہے اور وہ منظر عام پر لائیں، لوگوں تک، اپنے بچوں تک اس کی اویئرنیس پہنچائیں کہ یہ عزاداری جو ہے یہ کس کس طریقے سے، کس کس دور میں، کس شکل اختیار کرتی ہوئی یہاں پہنچی ہے. اور آج جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی، یعنی کہ دانستہ طور پر اس کو کمرشلائز کیا گیا ہے، اور اس کمرشلائز کرنے کا اس کے فوائد بھی ہیں. ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کو کمرشلائز کرنے میں تلے ہوئے ہیں ان کو اس سے مالی فائدے تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن اس ایک چیز جو ہے، اس کا جو روحانی تقدس ہے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہا ہے. اور یہ چیز اب ایک ایونٹ کے طور پر سامنے آتی ہے کہ جیسے محرم شروع ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں، یعنی کہ باہر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی شیعوں کا کوئی ایونٹ ہے، کوئی مطلب کوئی میلہ ٹھیلا ہے، کوئی اس طریقے کا کوئی پروگرام ہوتے ہیں یہاں پہ، اور یہ پروگرام ختم ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں. تو لوگ بھی اب وہ ہماری اس عزاداری کو اس انداز میں سیریس نہیں لے رہے
جس انداز میں وہ پہلے لیتے کیا کرتے تھے، اور وہ اس میں آتے تھے، اور اس میں ان کا ظاہر ہے کہ وہ جب دیکھتے تھے کہ یہ کوئی بہت ہی مقدس چیز یہاں پر منعقد کی جا رہی ہے، کوئی مجلس ہو رہی ہے، تو اس میں کی روحانیت کا ایک پورا تصور ہوا کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ہمارے بچوں میں بھی شامل نہیں ہو رہا، اور ہمارے بچے بھی اسی مطلب دریا کے ساتھ بہہ رہے ہیں جو چل رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کچھ کام کیا، کچھ تحقیق کی، کچھ ریسرچ کی، تو وہ ہم عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں، بچوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ عزاداری جو یہاں پہنچی ہے کن کن مراحل سے گزرتی ہوئی یہاں پہنچی ہے، اور اس کو خراب کرنے میں، اس میں خرافات ڈالنے میں، اس کو کمرشلائز کرنے میں، اس کو کمرشل بنانے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میں ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے بہت ساری انفارمیشن میرے پاس موجود ہیں، اور میں کسی کی میری یہاں دل آزاری نہیں کرنی، نہ میں نے کسی کی پگڑی اچھالنی ہے، بلکہ ہم تمام ہی لوگوں سے یہ درخواست کریں گے، جو بھی لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، چینل دیکھ رہے ہیں، کہ وہ مجھے فیڈ بیک ضرور کریں، اور اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری اصلاح بھی کریں۔ لیکن ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے میں نے تقریباً عزاداری کے ہر پہلو پہ ریسرچ کرنے کی کوشش کی، اور بہت ہی ایک منظم انداز میں کام کو آگے بڑھایا۔ تو میں اسے سمجھتا ہوں کہ جب اگر یہ میرا کام لوگوں تک پہنچ گیا تو میری محنت سہولت ہوگی، اور یہ مجھ پر ایک قرض بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جس عزاداری نے مجھے عزادار بنایا، جس عزاداری نے مجھے صحافی بنایا، جس عزاداری نے مجھے یہ حق بات کہنے کی جو ہمت اور جرأت پیدا کی، تو وہ اس کو کمرشلائز ہوتا ہوا دیکھ کر، اس کو مادیت کے ساتھ جوڑتا ہوا دیکھ کر، اور میں خاموش رہوں، تو یہ میرے لیے تو ناممکن بات ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس چینل کے توسط سے تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میں اس سلسلے کو باقاعدہ ترتیب وار شروع کر رہا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس سلسلے کو جاری و ساری رکھوں۔ تو یہ اپنا ایزی عزاداری چینل آپ دیکھتے رہیے، اور مجھے اپنے فیڈ بیک آگے دیجیے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔